سلام ہے آج کل ماشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہے زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، اور زیارت عاشورہ کا یہ وہ سلام ہے کہ جو آخری سلام ہے زیارت عاشورہ میں، اس کے بعد پھر سلام نہیں ہے مولا کو۔ کئی جگہ ہے زیارت عاشورہ میں سلام، لیکن یہ بالکل آخری سلام ہے۔ ایسا سلام امام حسین کی کئی زیارات ہے، زیارت اربعین ہے، وارثہ ہے، نیم شعبان کی ہے، عرفے کی زیارت ہے مولا کی، لیکن ایسا سلام کسی زیارت میں نہیں ہے اس انداز سے۔ اور یہ ایک ایسا سلام ہے کہ سلام، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ سلام واجب نہیں، آپ کرو نہیں کرو کوئی بات نہیں، جواب واجب ہے۔ اور جواب میں اس میں ایک عجیب انداز سے مولا نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو پہلی مجلس سے ایک انٹروڈکشن دوں گا، لیکن انشاءاللہ پورے مجلسوں میں آپ ایک میسیج، ایک پیغام رہیں گا انشاءاللہ، جو میرا طریقہ ہے پڑھنے کا۔ وہ امام نے، چھٹے امام نے یہ سلام جو رکھا، آپ نے اس میں پتہ نہیں غور کیا نہیں کہ ہم روٹین میں پڑھ لیتے سلام کو۔ پہلا سلام کیا ہے؟ صرف وہ جو مولا حسین کا روضہ ہے، روضے کے اندر جو ذریعہ مبارک ہے، بس اندر کا سلام ہے پورا، یہ باہر نہیں۔ سلام علی الحسین، ڈائریکٹ مولا حسین کو سلام کر رہے ہیں، والا علی ابن الحسین، جناب علی اکبر کو سلام کر رہے ہیں، وہ اولاد الحسین، اولاد الحسین میں گنج شہیدہ میں جو مولا کے اولاد ہیں سب، پلس جناب علی اکبر ہے، اس کے علاوہ جناب عون ابن علی بھی ہیں، وہ اس کے بعد اصحاب الحسین، اصحاب الحسین میں گنج شہیدہ میں جتنے حبیب ابن مظاہر ہے الگ سے، اور جناب حر ہے۔ صرف شہدائے کربلا اور کربلا والوں کو یہ سلام ہے، یہ سلام روز پڑھ کے نکلنا، ایوری ڈے، 1 منٹ کا بھی نہیں ہے سلام، یہ ہارڈلی فیو سیکنڈز۔ اگر آپ یہ سلام کر کے نکلے، اس لیے کہ جیسے ہی آپ سلام کریں گے مولا حسین جواب دیں گے۔ اس میں دیکھو کون کون جواب دے رہا آپ کو، اور جب بھی کوئی جواب دیتا نا سلام کا، تو ادھر ادھر دیکھ کے نہیں دیتا، صورت دیکھ کے دیتا نہیں۔ اب آپ یہاں پہ سلام کر رہے تو آپ جو بھی آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، لیکن اگر کوئی بچے نے بھی سلام کیا تو آپ اس کو فوراً دیکھ کے اس کو مسکرا کے جواب دیتے۔ آپ سوچو اگر حسین ہم کو دیکھ کے مسکرائے تو اور کیا چاہیے۔ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میری زندگی ایسی نہیں ہے کہ مولا حسین مجھے دیکھ کے مسکرائے۔ حسین کا مسکرانا ڈیسٹینی کو بدلنے کی بات ہے بھائی۔ اور سلام اگر آپ روز کر رہے تو ایک رشتہ بنتا، ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی، ایسی ریلیشن شپ بلڈ ہوتی کہ آپ اجنبی آدمی اگر روز آپ کو سلام کریں، یہاں پہ آپ کے ڈیری کوئن پہ آ کے روز آپ کو سلام کریں، سلام علیکم سلام علیکم، آپ جانتے نہیں پہچانتے، آپ اس کو جواب دے رہے۔ اگر ایک دن نہیں آ کے سلام کرا تو آپ ڈھونڈیں گے نہیں اس کو۔ میں کیا بول رہا یار آپ سے، آپ دیکھیں گے یار وہ روز آتا تھا، یہ پرٹیکولر ٹائم کے اوپر اب ٹائم آ رہا نہیں، کیا بات ہے، معلوم کریں گے نا۔ تو اگر تم سلام کی عادت ڈال لو تو یہ اتنی اچھی عادت ہے کہ پوری زندگی تم سلام کر رہے ہیں، اور جب تم جیسی نیچے خبر میں پہنچے، دیکھیں میں پہلی مجلس میں کوئی بمبارڈمنٹ نہیں کرنا چاہتا، سمجھ میں آئی بات، اتنا میں آتے ہی آتی بمبارڈمنٹ نہیں کروں گا، اب پہلے ہی مجمع کم ہے۔ تو آپ روز سلام کریں مولا حسین کو ایوری ڈے، اور جب آپ نیچے جائیں گے اور جیسی نام حسین آئے گا آپ وہاں پہ بولیں گے سلام علی الحسین۔ آپ سوچو اگر وہاں پہ سلام آپ نے کیا عادت کے تحت، تو حسین اگر وہاں آ کے تمہیں بچا لے تو ختم ہو گیا تمہاری زندگی، آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں پہ تمہارا پورا کا حساب ہو گیا اگر مولا حسین تم کو بچا لے۔ تو یہ سلام کیسا رکھنا؟ اپنی ڈیری کوئن میں، اپنے بزنس میں، اپنے آفس میں، اپنے گھر پہ لکھ کے لگا لو، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ جب تم گھر سے باہر نکلو حسین کو سلام کر کے نکلو، 4 سلام۔ جب گھر میں انٹر ہو تو سلام کرو، تو 24 گھنٹے تم حسین کے حصار میں آ جاؤ گے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حسین کے ساتھ علی اکبر کو بھی سلام ہے۔ جناب علی اکبر اگر آپ کو دیکھے، کتنی بڑی بات، شہدائے کربلا میں سب آپ کو سلام کا جواب دے رہے۔ پھر اصحاب حسین،
پورے اصحاب حسین. تو یہ سلام زندگیوں کو بدلتا ہے. یہ سلام تمہارے شعور کو، کانشیس کو ہلاتا ہے کہ اس کے بعد آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اگر شہدائے کربلا نے کام کیا تو میں بھی تو کچھ کروں. سلام سے رشتہ بن رہا، جب رشتہ بن رہا سلام سے تو پھر یہ احساس ہوتا، یہ فیل ہوتا کہ میں بھی امام کے لیے کچھ کروں.